امثال 28واں باب۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ ملک کی خطا کاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں، لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا۔ مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلا دھار می ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا۔ شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شریر عدل سے آگاہ نہیں، لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں۔ راست رو مسکین کجر و دولت مند سے بہتر ہے۔ تعلیم پر عمل کرنے والا دانا بیٹا ہے، لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے۔ جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے، وہ اپنے گھڑے میں آپ ہی گرے گا، لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ مالدار اپنی نظر میں دانا ہے، لیکن عقل مند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے۔ جب صادق فتح یاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے، لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچھ کی مانند ہیں۔ بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گھڑے کی طرف بھاگے گا، اسے کوئی نہ روکے۔ جو راست رو ہے رہائی پائے گا، لیکن کجرو ناگہان گر پڑے گا۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا۔ دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گا۔ آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوشامد کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا۔ جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، وہ غارت گر کا ساتھی ہے۔ جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے، لیکن جس کا توکل خداوند پر ہے وہ فربا کیا جائے گا۔ جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے، لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا۔ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملعون ہوگا۔ جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے، لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں۔ آمین۔ امثال 29واں باب۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا، اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہے بھرتے ہیں۔ جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے۔ بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بخشتا ہے، لیکن رشوت ستان اس کو ویران کرتا ہے۔ جو اپنے ہمسائے کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے۔ بد کردار کے گناہ میں پھندا ہے، لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے۔ صادق مسکینوں کے معاملہ کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں۔ ٹھٹھا باز شہر میں آگ لگاتے ہیں، لیکن دانا قہر کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر دانا احمق سے مباحثہ کرے تو خواہ وہ قہر کرے خواہ ہنسے، کچھ اطمینان نہ ہوگا۔ خونریز لوگ کامل آدمی سے کینہ رکھتے ہیں، لیکن راست کار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں۔ احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے، لیکن
دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ اگر کوئی حاکم جھوٹ پر کان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں۔ مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خداوند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ جو بادشاہ دیانتداری سے مسکینوں کی عدالت کرتا ہے اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرتا ہے۔ جب شریر اقبال مند ہوتے ہیں تو بدی زیادہ ہوتی ہے، لیکن صادق ان کی تباہی دیکھیں گے۔ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ نوکر باتوں ہی سے نہیں سدھرتا، کیونکہ اگرچہ وہ سمجھتا ہے تو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تو بے تامل بولنے والے کو دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلے میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ جو اپنے خانہ زاد کو لڑک پن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخرکار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا۔ قہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غضبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے۔ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا۔ انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں، لیکن انسان کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے۔ صادق کو بے انصاف سے نفرت ہے اور شریر کو راست رو سے۔ آمین۔ امثال 30واں باب۔ یاگا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں۔ اس آدمی نے اتیل اور اکال سے کہا، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔ میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا، اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند۔ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ خادم پر اس کے آقا کے حضور تہمت نہ لگا، تا نہ ہو کہ وہ تجھ پر لعنت کرے اور تو مجرم ٹھہرے۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی۔ ایک پشت ایسی ہے کہ واہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے، اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھتی رہتی ہیں۔ ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلواریں ہیں اور داڑیں چھریاں، تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں۔ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں، 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی، بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی۔ پاتال اور بانجھ کا رحم اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی، وہ آگ جو کبھی بس نہیں کہتی، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے۔ وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ 3 چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں، بلکہ 4 ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ عقاب کی راہ ہوا میں، اور سانپ کی راہ چٹان پر، اور جہاز کی راہ سمندر میں، اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ۔ زانیہ کی راہ ایسی ہی ہے، وہ کھاتی ہے اور اپنا منہ پہنچتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی۔
3 چیزوں سے زمین لرزاں ہے، بلکہ 4 ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی: غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے، اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے، اور نامقبول عورت سے جب وہ بیاہی جائے، اور لونڈی سے جو اپنی بیوی کی وارث ہو۔ 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانا ہیں۔ چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں، اور صفان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں، اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں، اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے۔ 3 خوش رفتار ہیں، بلکہ 4 جن کا چلنا خوشنما ہے۔ ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹ نہیں دکھاتا، جنگی گھوڑا اور بکرا، اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے۔ اگر تو نے حماقت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے یا تو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے تو ہاتھ اپنے منہ پر رکھ، کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکھن نکلتا ہے اور ناک مروڑنے سے لہو، اسی طرح قہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے۔ آمین۔ امثال 31واں باب۔ لیمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں؟ اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ بادشاہوں کو، اے لیمویل، بادشاہوں کو میں خواری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں، مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ اپنا منہ گونگے کے لیے کھول، ان سب کی وکالت کر جو بےکس ہیں۔ اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے۔ رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں۔ وہ مفسلوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں، اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین پالا پوش بناتی ہے۔ اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے۔ جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں۔ اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور وہ اسے مبارک کہتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بہتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کر۔ آمین۔